عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور درس حدیث کے اندر ہماری کتاب ریاض الصالحین جاری اور ساری ہے، اور اس کتاب سے میں آپ حضرات کے سامنے 1796 حدیث مبارکہ اللہ کی توفیق اس کے فضل سے بیان کر چکا ہوں۔ کتاب بالکل اپنے آخری مراحل کے اندر داخل ہو گئی ہے، تو ایک اور باب اس کتاب کا شروع ہو رہا ہے۔ اس باب کے شروع میں ایک آیت کریمہ ابو زکریا یحییٰ اشرف نووی رحمۃ اللہ تعالی لے کر آئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ۔ فرمایا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مبتلا نہ ہو۔ یہ آیت کیوں اور کب اور کیسے نازل ہوئی، اس کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، باب التفسیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، ترمذی کے اندر فرماتے ہیں جب اسلام کو قوت و غلبہ حاصل ہو گیا، فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے، نہ کہ حضرت ایوب انصاری کے بارے میں نہیں، انصار صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کیونکہ مدینے کے رہنے والے جو صحابہ ہیں ان کو انصار کہا جاتا ہے، اور مکہ کے جو رہنے والے جو صحابہ تھے جو ہجرت کر کے آئے ان کو مہاجرین صحابہ کہا جاتا ہے۔ درجے مرتبے کے اعتبار سے مہاجرین کا درجہ جو ہے وہ زیادہ بلند و بالا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اسلام کو قوت ہوئی، غلبہ حاصل ہو گیا، کثیر تعداد میں مال بھی آنا شروع ہوا، فتوحات کا سلسلہ ہو گیا، اور مسلمان کثرت سے اسلام کے اندر داخل ہوئے لوگ، تو بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اب ہمیں جہاد کو چھوڑ دینا چاہیے، یا جہاد کے اندر مال کو خرچ نہیں کرنا چاہیے، یا جہاد میں اب مصروف رہنا نہیں چاہیے، کیونکہ بہت اسلام کو غلبہ ہو گیا، تو اب مال کو جہاد میں خرچ کر کے اپنے مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس مال کو بچانا چاہیے تاکہ ہمارے اور کام آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، تم راہ خدا میں مال خرچ کرتے رہو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مبتلا نہ ہو، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ کیا معلوم کیا مطلب یہ ہے کہ تم جس طرح پہلے مال خرچ کر رہے تھے اسی طرح تم مال راہ خدا میں خرچ کرتے رہو، اور مال کو روک کے ہلاکت میں نہ پڑو۔ اسی طرح ایک روایت میں اور آتا ہے، وہ یہ ہے کہ انصار صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہ راہ خدا میں مال خرچ کرتے، اور ایک مرتبہ ان پر جب تنگی ہوئی تو انہوں نے مال کو روک لیا، خرچ نہیں کیا، تو یہ آیت کریمہ تب نازل ہوئی۔ معلوم یہ ہوا کہ جس طرح انسان راہ خدا میں مال خرچ کر رہا تھا، اسے چاہیے اس عمل کو ترک نہ کرے بلکہ خرچ کرتا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم جب راہ خدا میں مال خرچ کرو گے، خالق کائنات تم کو اور عطا فرمائے گا۔ تم خرچ کرو، اللہ تمہیں اور دے گا۔ تو مال خرچ نہ کرنا ہلاکت ہے، اور حدیث بخاری میں دیگر کتب حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اور میں بار بار بتا چکا ہوں فرشتوں کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ خالق کائنات کے حکم سے ہوتے ہیں۔ فرشتے جو کچھ کرتے ہیں رب کے حکم سے کرتے ہیں۔ فرشتہ ندا کرتا ہے، کیا ندا کرتا ہے؟ اے اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرے تو نے اور عطا فرما، اور جو روک لے اس کے مال کو ہلاک کر دے، اس کے مال کو ہلاک کر دے، ضائع کر دے۔ اب بتائیے ہمیں فرشتوں کی دعا لینی ہے کہ نہیں لینی ہے؟ ارے بولیے تو، لینی ہے۔ اب فرشتوں کی دعا لینی ہے، وہ کر بھی رب کے حکم سے رہے ہیں، معصوم ہیں، تو جو راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے فرشتوں کی دعا اس کے مال میں شامل ہوتی ہے، اس کے مال کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے۔ اللہ کو کتنا پسند ہے مال کو روکنا نہیں
بلکہ اسی کے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اب دو چیزیں ہو گئیں، ایک ہے رب کی پسند، ایک ہے بندے کی پسند۔ رب کی پسند یہ ہے کہ جو مال میں نے دیا تو اس کو میری راہ میں خرچ کر دو، اور ایک ہے بندے کی پسند، وہ چاہتا ہے کہ اس مال کو اس راہ میں خرچ نہ کروں جو اللہ نے جس کا سبب بیان کی ہے وہاں خرچ نہ کرے، کہیں اور خرچ کر دے، مال ہلاک ہوگا۔ اسی طرح فضول خرچ کرنے سے مال بولیے کیا ہوگا، ہلاک ہو جائے گا۔ اور مال کو روکنے میں رزق کی تنگی کا سبب بھی ہے۔ اگر ہم غور کریں، اگر رزق کا کوئی تنگی کا مسئلہ ہے تو اس بات پہ غور کر لیجئے، کیا ہم نے صدقہ و خیرات کرنا چھوڑ تو نہیں دیا کہیں؟ صدقہ کرنے سے مال میں کیا ہوتا بولیے، اضافہ ہوتا ہے، تو اس کو جاری رکھے اور اس میں کسی بھی قسم کی کمی بولیے نہیں ہونے دے۔ اسی طرح جہاد کو ترک کرنا بھی یہ ہلاکت کا باعث ہے۔ جہاد کو ترک کرنا یہ بھی ہلاکت کا باعث ہے، اس سے بچایا گیا ہے، فضول خرچی سے بچایا گیا ہے۔ اور ایک بات آخری وہ یہ ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے، جو کام انسان کو ہلاکت میں مبتلا کرتے ہیں اس سے انسان کو بچنا چاہیے، جتنے بھی کام ہیں۔ اب وہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کون کون سے کام انسان کو ہلاکت میں مبتلا کرتے ہیں، اس سے ہمیشہ ہمیں بچتے رہنا چاہیے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔